فاتحہ۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يغفر الجمود ولا يقضي العقاب والجود، إذ كل معط منتقص سواه وكل مانع مذموم خراب. فترى الخلائق بقدرته ونشرها برحمته ووثق بالصخورهم يدعون عليه. والصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيد بريته وعلى الأصفياء من عترته الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللعنة الدائمة الباقية على قاتلهم وغاصبي حقوقهم ومنكري فضائلهم وأعدائهم إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. صلوات. دیکھیے وقت تو بہت نازک ہو چکا ہے اور آپ حضرات بھی مسلسل مجالس کو سماعت فرما رہے ہیں. خدا عالم آپ کے توفیقات، جذبات اور حوصلوں میں مسلسل اضافہ فرمائے. میں آپ حضرات کی خدمت میں کچھ زیادہ عرض نہیں کر سکوں گا، اس لیے کہ اور بھی خطبہ اور علماء تشریف فرمائے ہیں. ان کے بیانات سے بھی آپ حضرات مستفید ہوں گے. لیکن ابتدا میں اگر میری آواز محترم سامعین اور خواتین حضرات تک پہنچ رہی ہے تو میں ایک ابتدائی گزارش کروں کہ آپ حضرات جب فرش ادا پر بیٹھنے کے لیے اپنے گھروں سے، اپنے کمروں سے، اپنے خیموں سے نکل کے آئیں تو چلتے وقت بھی
اپنے حالات کا جائزہ لے لیجئے گا کہ ہمارے اندر کیا کمی ہے، کیا نقص ہے، کیا عیب ہے، کون سا گناہ ہے، کون سی غلطی ہے جو ہمارے اندر پائی جا رہی ہے۔ اور جتنی دیر فرش عزائے امام حسین علیہ السلام پر بیٹھے رہیے، خطیب کا بیان سماعت کرتے رہیے، تو کوشش کیجیے کہ اس بیان کے طفیل میں دھیرے دھیرے ہماری غلطیاں، ہمارے گناہ، ہماری خطائیں نکلتی چلی جائیں، اس لیے کہ فرش عزا صرف بیٹھنے کا نام نہیں ہے۔ فرش عزا وہ متلاطم سمندر ہے جس میں غوطہ لگانے کے بعد جب انسان نکلتا ہے تو بالکل پاک اور پاکیزہ ہوتا ہے۔ اس لیے جب یہاں سے لوٹ کے جائیے تو آپ کی اس زندگی میں کوئی گناہ نہ ہو، کوئی غلطی نہ ہو، کوئی خطا نہ ہو۔ میں دس بستہ اپنے نوجوانوں سے بھی کہتا ہوں، بزرگوں سے بھی جسارت کر رہا ہوں، اور محترم خواتین کی خدمت میں بھی گزارش کر رہا ہوں کہ جب یہاں سے جائیے تو یہ اندازہ کیجئے کہ ہم میں فرش عزا پر بیٹھ کے کچھ پایا یا نہیں پایا۔ اگر ہم نے کچھ نہیں پایا تو نہ ہمارا آنا کارآمد، نہ بیٹھنا کارآمد، نہ اٹھ کے جانا کارآمد۔ فرش عزا اس جگہ کا نام ہے جہاں ذکر مولا ہوتا ہے۔ ذکر مولا کا کمال یہ ہے کہ جتنا سنتے جاؤ ذہن بھی پاکیزہ ہوتا جائے، دل بھی پاکیزہ ہوتا جائے، دماغ بھی پاکیزہ ہوتا جائے، انسان بالکل صاف ستھرا ہو جائے۔ آیے تطہیر کا تذکرہ سننے والے اگر پاکیزہ نہ ہوں گے تو کون پاکیزہ ہوگا؟ مثال کے لیے گزارش کرتا ہوں، کبھی ایک موقع آیا تھا جب کسی مقام پر ذکر مولا ہو رہا تھا، عرش کے فرشتوں کو حکم رب ہوا، جاؤ جا کے اس فرش عزا پر بیٹھو، جو بیان ہو رہا ہے اسے سنو، سن کے اٹھ کے آؤ تو اپنی حالت میں فرق محسوس کرو، تب اندازہ ہوگا کہ فرش پر بیٹھے تھے۔ اور اگر فرق نہ ہوا تو کوئی فائدہ ہمیں حاصل نہیں ہوا۔ میں عرض کروں، فرشتے آئے، فرشتے ہمارے اور آپ جیسے نہیں ہیں کہ جہاں سے چاہا اٹھ گئے، جہاں چاہا چل دیے، جہاں چاہا بیٹھ گئے۔ فرشتے ہم بِأَمْرِهِ يَعْمَلُونَ، وہ حکم خدا پر عمل کرتے ہیں۔ اگر فرشتے آئے فرش عزا پر تو اس کا مطلب حکم خدا تھا تو آئے، چلے حکم خدا تھا تو چلے، بیٹھے تو حکم خدا تھا تو بیٹھے، سنتے رہے تو حکم خدا تھا تو سنتے رہے۔ آپ بھی للہ فرش عزا پر بیٹھیے تو حکم خدا کی پابندی میں بیٹھیے، حکم خدا کے پابندی کا خیال رکھیے اور بیٹھیے۔ اور جب یہاں سے فرشتے تذکرہ مولا سن کے گئے تو جو فرشتے نہیں آئے تھے وہ بار بار ان فرشتوں کے پاس آتے تھے، کچھ ان کے اندر پا رہے تھے، محسوس کر رہے تھے، تو یہ فرشتے پوچھتے تھے کیوں ہمارے پاس آ رہے ہو؟ ہم بھی تمہاری ہی بزم کے آدمی ہیں، تمہارے ہی درمیان رہنے والے ہیں، تم یہاں کیوں آ رہے ہو؟ کہا جب گئے تھے تب ایسے نہ تھے،
ذاکر رہ گیا، خطیب رہ گیا، بیان کرنے والا رہ گیا۔ کہا نہ بیان کرنے والا رہا، نہ بیان رہا، نہ تذکرہ رہا، تو ان فرشتوں نے کہا وہ جگہ تو ہوگی، وہ جگہ تو ہوگی جہاں تذکرہ ہو رہا تھا، ہمیں اس جگہ کا بتا دو۔ وہ جگہ ہمیں کچھ دے گی۔ للہ آپ سے کہتا ہوں، آپ اس حال میں بیٹھے ہیں، یہ باب الحوائج کا حال ہے، اور باب الحوائج کے حال سے اگر آپ اپنی حاجتیں لے کے نہ اٹھ سکے تو آپ کے بیٹھنے کا حاصل کیا ہوگا؟ تو یہ فرشتے بار بار محسوس کر رہے تھے۔ اب جملہ میں کہتا ہوں سمجھ لیجئے گا، فرش عزا سے جب آپ اٹھ کے جائیں تو آپ کو نہ کہنا پڑے ہم حسینی ہیں، آپ کو نہ کہنا پڑے ہم علوی ہیں، آپ کو نہ کہنا پڑے ہم محمدی ہیں۔ شاہراہوں پر، گلیوں میں، راستوں سے، درمیان سے گزرتے ہوئے جو دوسرا ہو وہ دیکھ کے کہہ دے یہ علی والا جا رہا ہے، یہ حسن والا جا رہا ہے، یہ حسین والا جا رہا ہے، آپ کا کردار بتا دے کہ یہ حسینی ہے، تو فرش سے یہ میں نے گزارش کی۔ دیکھیے میں منع نہیں کرتا ہوں کہ آپ نعرہ حیدری نہ لگائیں، خوب لگائیے نعرہ حیدری، مگر نعرہ حیدری میں صرف ہاتھ نہ اٹھنے پائے، نعرہ حیدری میں دل اٹھ جائے۔ اور اتنی زور سے لگائیے کہ جس میرے مولا نے پہلی بار خیبر کے میدان میں نعرہ حیدری لگایا تھا تو مرحب کا جگر پانی ہو گیا تھا، حارث کا دل پانی ہو گیا تھا، اور سارے کے سارے لوگ گھبرا گئے کہ یہ علی نے کیا کہہ دیا۔ تو آپ کا نعرہ کم سے کم ایسا تو ہو کہ اس زمانے کے مرحب دہل جائیں، اس زمانے کے انکر دہل جائیں، اس زمانے کا حارث دہل جائے۔ ایسا نہیں ہے، ہمارے سماج میں حارث نہیں ہے، انکر نہیں ہے، مرحب نہیں ہے، سب ہے۔ آپ کا نعرہ ایسا زوردار ہونا چاہیے کہ ان کے پتے پانی ہو جائے، ان کا دل دہل جائے، دہل کے پھر مرحب جیسی کوئی کیفیت پیدا نہ ہونے پائے، انکر جیسی کوئی حیثیت۔ مسلسل 4 دن سے مجلسیں سماعت کر رہے ہیں، فضائل بیان ہوئے، جنگوں کا تذکرہ ہوا، ایمان ابو طالب کا ذکر ہوا۔ میں کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ اس مجمع میں کون ہے جس کو ایمان ابو طالب پر یقین نہیں ہے؟ کوئی مجمع میں جس کو ایمان ابو طالب پر یقین نہ ہو؟ یقین سب کو ہے، تو پھر اس کے مسلسل دہرانے کا فائدہ
ان سے بیان کرو، یا فضائل بیان ہوتے ہیں، فضائل میں تو ایک گوشہ ہے کہ تذکرہ ہوتا رہتا ہے، ثواب ملتا رہتا ہے، سننے والے کو بھی ثواب، اس لیے کہ اگر ذکر علی میں ثواب ہے تو النظر الی وجہ علی عبادت، علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے، محبت علی کا دل میں رکھنا عبادت ہے۔ میں نے کبھی کبھی لوگ کہتے ارے ذکر علی سے کیا عبادت کا تعلق؟ ہم نے کہا جلدی سے سن لیجئے، قرآن کھولو، قرآن کریم کھولو، دیکھتے جاؤ عبادت ہو رہی ہے کہ نہیں، پڑھتے جاؤ عبادت ہو رہی ہے کہ نہیں، نگاہ کرتے جاؤ عبادت ہو رہی ہے کہ نہیں۔ ابے کس قرآن صامت کے دیکھنے میں عبادت ہے تو قرآن ناطق کو اگر دیکھو گے تو کیسے عبادت نہیں ہوگا؟ دوسری گزارش جو انتظامیہ کے لوگوں سے میں دستبستہ گزارش کرنا چاہتا ہوں، یہ 4 دن کی مجالس، 20 مجلس، 19 مجلس، 21 مجلس ہیں، ان مجالس کو علماء کو موضوعات دے کے مجالس پڑھوائیے۔ ہر مجلس کسی ایک موضوع پر ہونا چاہیے، یہ بہت بڑا سرمایہ ہوگا جسے آپ دوسرے سال کتاب کی شکل میں قوم کے حوالے کر سکتے ہیں اور دوسرے افراد اس سے فائدہ حاصل کر سکتے ہیں۔ نہ ہو اگر سرمایہ مجھ سے کہیے گا، کتاب چھپوانے کا سرمایہ میں دوں گا، وعدہ کرتا ہوں، اس منبر پر بیٹھ کے وعدہ کرتا ہوں، سرمایہ میں دوں گا، مگر اللہ مجالس کو موضوعات پہ کیجیے تاکہ تکرار موضوعات کی بنا پر وہ بات حاصل نہیں ہو سکتی جو ہونا چاہیے۔ تیسری بات جو گزارش کر سکتا ہوں، تیسری بات یہ ہے، ہم کو اور آپ کو دینی سماج پیدا کرنا چاہیے، سماجی دین نہیں ماننا چاہیے۔ سماجی دین ہمارے آباء و اجداد نے رائج کیا، سماجی دین میں بڑا حصہ خواتین کا ہے، سماجی دین میں بڑا حصہ بزرگوں کا ہے، اور دینی سماج قرآن کا بنایا ہوا ہے، حدیث پیغمبر کا بنایا ہوا ہے، سیرت معصومین کا بنایا ہوا ہے۔ اگر آپ علی والے ہیں تو علی والا سماج پیدا کیجیے، آپ حسن و حسین والے ہیں تو حسن و حسین والا سماج پیدا کیجیے۔ رسمی مجلسوں کا فائدہ نہیں ہوگا، مجلسوں کو زندہ بنائیے تاکہ مجلسوں کا فائدہ حاصل۔ کیا ملا 4 دن میں؟ آپ کو کیا ملا؟ ایک گناہ بھی اگر دھل گیا، قسم خدا کی مجلس کا فائدہ حاصل ہے۔ ایک خطا بھی اگر معاف کرا دی تو مجلس کا فائدہ حاصل ہے، اور اگر نہیں ہوا تو ہم اٹھے بیٹھے چلے گئے، بالکل اسی طرح جیسے نماز پڑھی تو دل پتہ نہیں لگا کہ نہیں لگا، اٹھے بیٹھے اور چلے گئے۔ اتنی دیر میں نے سما خراشی کی ہے، اور اگر مجلس نہیں پڑھوں گا تو لوگ کہیں گے مولوی صاحب بہلا کے چلے گئے۔ تو ایک صلوات پڑھ دیجئے ذرا مل کے، نہیں مل کے صلوات پڑھیے تو میں کروں گا۔
قرآن کریم کی جس آیہ کریمہ کی میں نے تلاوت کی ہے اس میں یہ بیان کیا گیا ہے، ایمان لانے والوں، اللہ و رسول تمہیں بلائے تو اس کی آواز میں لبیک کہو۔ یہ جان لو کہ اللہ انسان اور اس کے دل کے درمیان حائل ہو جاتا ہے، اور اس کا بھی یقین رکھو کہ آخرت میں تمہیں اسی کی بارگاہ کی طرف لوٹ کے جانا ہے۔ جلدی جلدی بات کہہ دوں، 3 باتیں تھیں جو مجھے کہنا ہے، وہ پوری دنیا کی باتیں ہیں 3۔ ایک مسئلہ جو پوری دنیا میں ہے وہ یہ کہ نیچے والے کو اٹھا کے اوپر کیسے لایا جائے۔ نہیں، جب تک آپ توجہ نہیں کریں گے روکے رہوں گا۔ نیچے والے کو اٹھا کے اوپر کیسے لایا جائے۔ دوسرا مسئلہ، غریب کو امیر کے برابر کیسے کیا جائے۔ تیسرا مسئلہ، عورت اپنا حق مانگ رہی ہے، لڑکی ہے تو حق مانگ رہی ہے، بیوی ہے تو حق مانگ رہی ہے، ماں ہے تو حق مانگ رہی ہے۔ درمیان میں یہ بات کہہ دوں، جتنے میرے نوجوان ہیں جو زمین پر سینہ کھلا کے دندناتے ہوئے، پیر پٹکتے ہوئے، اپنی قوت کا اعلان کرتے ہوئے چلتے ہیں، میں ان سب سے کہتا ہوں اپنی طاقت پر بھروسہ اگر ہے، اپنی طاقت پر اگر بھروسہ ہے تو میں تب جانوں کہ تمہاری طاقت ہے جب اکیلے رہ کے نسل چلا لو۔ اگر اکیلے رہ کے نسل چلا لو تو میں سمجھوں گا تم طاقتور ہو، مگر تم تو اتنے مجبور ہو، اتنے ضعیف اور اتنے کمزور ہو کہ جب تک تمہاری زندگی میں کوئی خاتون نہ آ جائے تمہاری نسل کا سلسلہ آگے نہیں بڑھ سکتا۔ تو جو اتنا کمزور ہے وہ عورت کو کمزور کہتا کیسے ہے؟ عورت کمزور کا نام نہیں ہے، عورت الہی فطرت کی عطا کی ہوئی طاقت کا نام ہے، جس طاقت کے سامنے ساری کائنات جھکی رہتی ہے۔ اسے کمزور مت سمجھنا۔ اس میں تو خوشی کسی نوجوان کو نہیں ہونا چاہیے، خوشی ہو ارے بھیا یہ دوسری صنف کا مسئلہ ہے۔ عورت نہ ہو تو آدم کو سکون نہ ملے، عورت نہ ہو تو موسیٰ کی تربیت نہ ہو، عورت نہ ہو تو اسماعیل پل نہ سکیں، عورت نہ ہو تو محمد عربی کا مشن آگے نہ بڑھے، عورت نہ ہو تو حسین کا پیغام۔ قسم خدا کی بالکل ذمہ داری سے کہتا ہوں، حسین نے جتنا جلیل کا سوال بیعت رکھ دیا تھا اس سے کہیں زیادہ زینب نے سوال بیعت کو روک دیا۔ ہمت نہیں ہوگی کسی انسان میں کہ سوال بیعت کر سکے۔ زینب اسیر ہو کے روک کی گئی، زینب قیدی بن کے روک کی گئی، زینب بچوں کو ساتھ لے کے روک کی گئی۔ اللہ کیسے کہوں، میرے مولا علی نے کہا تھا کہ اگر ایک جگہ قدم جما کے کھڑا ہو جائے
ورنہ موضوع میرا یہی ہے، عورت حق مانگ رہی ہے، لڑکی ہو کے مانگ رہی ہے، زوجہ ہو کے مانگ رہی ہے، ماں ہو کے حق مانگ رہی ہے۔ نہ جانے دنیا کے کتنے راؤنڈ ٹیبل پر بیٹھ کے فیصلہ کرنے والے، گول میز کانفرنسوں کا فیصلہ کرنے والے بیٹھ کے روز قانون بناتے ہیں، روز دستور بنتا ہے، روز اصول بنائے جاتے ہیں۔ عورت کو حق ملا؟ نہیں بتاؤ جلدی سے۔ سوچ کے کہنا تمہاری مائیں بھی ہوں گی، تمہاری بیٹیاں بھی ہوں گی، تمہاری بیویاں بھی ہوں گی، اور اگر کل گھر جا کے پوچھیں کہ مولوی صاحب نے پوچھا تھا تو کہا تھا کہ نہیں، تو سوچ کے کہنا تو حق عورت کو ملا نہیں، بیٹی کو بیٹی کا حق نہیں ملا، زوجہ کو زوجہ کا حق نہیں ملا، ماں کو ماں کا حق نہیں ملا۔ دنیا کے جتنے صاحبان عقل و فکر و نظر ہیں، سب نے سوچا کہ انہیں حق دلا دیا۔ ایک قانون بنا، فیل ہو گیا، دوسرا قانون بنا، ناکام ہو گیا، تیسرا قانون بنا، ناکام ہو گیا۔ تم سب مل کے پوری کائنات کے اہل دانش و فکر اگر جمع ہو گئے، عورت کو حق دلانا چاہیں تو یہ دلا نہیں پائیں گے، نہ بیٹی کا حق، نہ زوجہ کا حق، نہ ماں کا حق۔ یہ کرم ہے محمد عربی، آمنہ کے لال عبداللہ کے جائے عبدالمطلب کے پوتے، چشم و چراغ بنی ہاشم سید قریش، صاحب لولا کلمہ خلقت الافلاق، اپنی پھٹی جوتیوں سے عرش کی بلندیوں کا روننے والا میرا پیغمبر، اس کا کمال ہے، اس نے بیٹی کو بھی حق دیا، اس نے زوجہ کو بھی حق دیا، اس نے ماں کو بھی حق دیا۔ بیٹی کو حق دیا کا رحمت ہے، زوجہ کو حق دیا کہا نصف دین، ماں کو حق دیا کہا اس کے قدموں تلے جنت۔ لیکن پھر توجہ دلا دوں، بیٹی رحمت، ابا بھی رحمت ہیں۔ ابا رحمت ہے، اتفاق سے ان کے ابا نے اگر رحمت نام رکھ دیا ہو تب بھی نام کے رحمت ہے، تو بیٹی رحمت ہے ہر ماں باپ کے لیے، مگر باپ اور ماں کا رحمت ہونا ضروری نہیں ہے۔ زوجہ میرا چھٹا ایمان، یہ بات بعد میں آئے گی۔ بیٹی رحمت سب کے لیے، مگر باپ اور ماں کا رحمت ہونا ضروری نہیں ہے۔ یہ شرف، یہ عظمت، یہ مرتبہ صرف حاصل ہے زہرا کو کہ آئی ہے پیغمبر کی آغوش میں، تو خود بھی رحمت ہے، نبی رحمت للعالمین۔ زوجہ بن کے آئی، میرے سڑے امام نے فرمایا ہے، جس نے عقد کر لیا اس نے آدھا دین پا لیا۔ من تزوج فقط احرز نصف دینے، اس نے آدھا دین پا لیا۔ فلیتق اللہ فی النصف الآخر، دوسرے آدھے دین کے بارے میں تقوی الہی اختیار کرنا چاہیے۔ تو یہ فرمایا کہ آدھا دین شہزادی کے عصمتی مرتبے سے الگ ہو کے سوچئے گا کہ عورت آدھا دین، مگر جب عورت آدھا دین ہے تو کیا شوہر صاحب بھی کل دین ہے؟ گردن جھکا لو گے نا، شوہر صاحب بھی کل دین ہے نہیں۔ اور اب رات سمجھ میں آیا کہ
رشتہ بہت آیا، مگر نبی نے ہر ایک کے رشتے کو قبول نہیں کیا، اس لیے کہ جب دین دیا جائے تو کسی دیندار کے حوالے نہیں لمبے بدلو، جب ایمان دیا جائے تو کل ایمان کے حوالے۔ تیسری منزل، جلدی عرض کر رہا ہوں، تیسری منزل، ماں دنیا کا کوئی قانون حق نہیں دلا سکتا۔ مذہب اسلام نے آواز دی کہ ماں بنے تو اس کے قدموں کے نیچے جنت، اونچی ہیل کی جوتی پہننا آسان ہے اور پہن کے کھٹا کھٹ ٹپا ٹپ چلنا یہ بہت آسان ہے، مگر اپنے قدموں کو جنت کے لیے آمادہ کرنا یہ بڑا مشکل تھا۔ اور پھر ماں شہزادی ماں بنی تو کسی اور بچے کی ماں نہیں ہے، قدموں کے نیچے جنت، اور جس کی ماں بنی وہ سردار جوانان جنت۔ اتنی منزل ہے تو خاتون کو معمولی نہ سمجھیے گا۔ یہ آپ سوچتے ہوں گے کہ ماں اپنے پاکیزہ سینے سے بچے کو دودھ پلا دیتی ہے، دودھ نہیں ہے، یہ دودھ نہیں ہے، یہ شیر مادر نہیں ہے، یہ حیات کا کل سرمایہ ہے جو بچے کے حوالے ماں کرتی ہے۔ یہ دودھ جتنا روحانی ہوگا اتنا ہی بچہ بھی روحانی ہوگا، یہ دودھ جتنا پاکیزہ ہوگا اتنا ہی بچہ بھی پاکیزہ ہوگا، یہ دودھ جتنا مقدس ہوگا بچہ بھی اتنا ہی مقدس ہوگا۔ اور اگر دودھ ہے باٹلی وہ آئے کیا کرنا عزیزو، اس کے علاوہ کچھ نہیں کہہ سکتے۔ آج کل مائیں بیچاری اپنی صحت کا خیال کرنے میں اپنے سینے سے دودھ نہیں پلا، صحت خراب ہو گئی۔ قسم خدا کی میرے چھٹے امام نے ذمہ داری لی ہے، جو عورت اپنے سینے سے اپنے بچے کو پاکیزہ دودھ پلائے گی، اس کا ایک قطرہ دودھ کا اگر اس ایک قطرے کا بچہ حق ادا کرنا چاہے تو صبح قیامت تک شکر ادا کرے گا، حق نہیں ادا ہوگا۔ ادا نہیں ہوگا۔ میں اتنی باتیں اس لیے کہتا ہوں کہ فضائل تو آپ سن چکے اور الحمدللہ بہتر سے بہتر فضائل علماء کرام نے بیان۔ ماں عجیب و غریب چیز ہے۔ مثال کے لیے کہتا ہوں، ہمارے ایک بہت بڑے بزرگ عالم دین تھے شیخ مرتضیٰ انصاری، جن کی کتابیں پڑھ کے سمجھ کے لوگ مجتہد ہوتے ہیں، اور جو کتاب انہوں نے لکھ دی اس فن میں دوسری کتاب کسی مجتہد نے لکھی ہی نہیں۔ حاشیہ لگایا، نوٹس لگایا، حاشیہ لگایا، مگر اس فن میں کتاب نہیں لکھی۔ تو ان کا واقعہ بہت تفصیلی ہے، میں تھوڑا سا عرض کیے دیتا ہوں۔ جب ان کے شاگردوں نے بار بار کہا کہ آپ مسائل بیان کیجئے، ہم آپ کے فتوے پر عمل کریں
وہ کہتے تھے، اور یہ جملہ نازک ہے، عزیزوں جانے مت دینا، وہ کہتے تھے مجھ سے زیادہ زاہد، مجھ سے زیادہ متقی، مجھ سے زیادہ پرہیزگار، مجھ سے زیادہ پڑھے لکھے لوگ موجود ہیں، کسی کے فتوے پر عمل کر لو، مجھے سبق پڑھاتا ہوں پڑھانے دو۔ کیا کروں عزیزو، بات آ گئی ہے تو کہتا ہوں، وہ واقعی مجتہد ہوتا ہے جو اپنے کو بچاتا ہے کہ قوم کی ذمہ داری نہ لینا پڑے، ورنہ تو کتابیں روز چھپا کرتی ہیں، روز آتی رہی۔ انہوں نے شرط لگا دی کہ اگر میرا امام آ کے کہہ دے کہ میں مجتہد ہوں تو میں فتویٰ بیان کروں۔ ایک دن ان کے درس میں جو ہزاروں افراد شریک تھے، میں اس لیے بیان کرتا ہوں کہ علماء کی منزلت بھی پہچانیے اور مجلس سے کچھ لے کے بھی جائیے۔ اصرار کیا، ایک دن درس میں ہزاروں افراد تھے، اس میں سے ایک شخص اٹھا اور اس نے کہا آقا ایک سوال ہے۔ سوال کیا، نہ سوال بتاؤں گا نہ جواب بتاؤں گا، اس لیے کہ وقت نہیں، آپ مجھ سے اکیلے پوچھئے گا بتا دوں گا۔ سوال کیا، شیخ انصاری نے سوال سننے کے بعد گردن جھکائی، پھر گردن فوراً بلند کی، تو بلند کر کے کہتے ہیں کہ اس مسئلے کا جواب قرآن میں مت ڈھونڈنا۔ نہیں آپ توجہ کر لیں تو فضیلت کا نقطہ بتا دیتا ہوں۔ کیوں؟ کہا میں نے گردن جھکائی تو قرآن پڑھنا شروع کیا، گردن اٹھائی تو پورا قرآن پڑھ چکا۔ اب میں جس باب العلم کا غلام گردن جھکاتے قرآن شروع کرے، گردن اٹھائے تو پورا قرآن تمام ہو جائے، اس کا مولا اگر رکعت میں پیر رکھ کے قرآن شروع کرے، سوار ہو تو قرآن تمام ہو جائے۔ کوئی منزلت ہے؟ پھر کہا تو چلا جاؤں، کہا نہیں جانا مت، جس دروازے سے میں نے علم لیا ہے اس دروازے سے کوئی واپس نہیں گیا۔ پھر گردن جھکائی اور ہزاروں حدیثیں گردن اٹھائی تو پڑھ چکے۔ کہا حدیث میں بھی ظاہر بظاہر جواب مت ڈھونڈنا۔ کہا تو چلا جاؤں، کہا نہیں جاؤ، نہیں جواب لے کے جاؤ، جواب لے کے جاؤ۔ یہ تو سونا اس لیے دیا ہے کہ قرآن میں مت ڈھونڈنا، حدیث میں مت ڈھونڈنا، مگر قرآن و حدیث کے علاوہ قرآن و حدیث کے ذریعے بے پایا میں ڈوب کے مسائل کا نکالنے والا اپنی عقل پر اعتماد کر کے فیصلہ کرتا ہے، اور جو اپنی عقل پر اعتماد کر کے فیصلہ کرتا ہے تو وہ بتانا چاہتا ہے کہ میں اس کا ماننے والا ہوں جو کہہ رہا تھا اول ما خلق اللہ العقل۔ گاڑی ہو گئی نا، تیز ہو گئی، ہلکا کروں ابھی بالکل جلدی جلدی۔ اس نے جواب پا کے کہا انت المجتہد، انت المجتہد، انت المجتہد، آپ مجتہد ہیں، آپ مجتہد ہیں، آپ مجتہد ہیں، اور یہ کہہ کے کہاں چلا گیا پتہ نہیں چلا۔ شیخ نے سارے شاگردوں سے کہا دیکھو کہاں گیا سوال کرنے والا؟ کہا ابھی تو یہی تھا۔ کہا ڈھونڈو کہاں ہے، تلاش کرو کہاں چلا گیا؟ کہا ڈھونڈ لیا نہیں ملتا، ڈھونڈ لیا نہیں ملتا۔ ایک مسئلہ تو طے ہو گیا، برابر کا بیٹھنے والا، لفظ بدلوں، برابر کا یعنی صحابیت کا دم بھرنے والا اگر قریب بھی ہوتا ہے تو ضروری نہیں کہ سب پہچان لے۔
یہ منزل اور جس کے لیے میں نے یہ مختصر سا واقعہ سنایا، تو مرد آتے تھے ان کو مبارکباد دینے کے لیے، یہ میں نوجوانوں کے لیے کہتا ہوں، مرد آتے تھے مبارکباد دینے کے لیے تو کہتے تھے مجھے مبارکباد مت دو، میری ماں کو مبارکباد دو کہ انہوں نے پال کے مجھے ایسا بنایا۔ نوجوانوں نوجوانوں میرے نوجوانوں، ماں کی حرمت کا خیال رکھنا۔ اگر تمہیں کوئی عزت مل جائے تو صرف اپنا حوصلہ مت قرار دینا، ماں کے جذبہ محبت کا خلوص ہے جو اس منزل پر پہنچا ہے۔ عورت کی منزل بہت بلند ہے، تو عورتیں جاتی تھیں ان کے پاس مبارکباد دینے کے لیے۔ اور اس آخری جملے کے لیے میں ماؤں کو، اپنی بہنوں کو، اپنی بیٹیوں کو، اپنی بزرگ خواتین کو ہاتھ جوڑ کے خطاب کرنا چاہتا ہوں کہ میری ماؤں، میری بہنوں، میری بیٹیوں، یہ جملہ ضائع مت جانے دینا۔ تو شیخ کی والدہ کہتی تھی میں نے اپنے بچے کو اپنے سینے سے لگا کے دودھ تب تک نہیں پلایا جب تک پہلے وضو نہیں کر لیا۔ پہلے وضو کرتی تھی تب بچے کو دودھ پلاتی تھی۔ یہی کا واقعہ ہے، استخراج کرنا میرا کام ہے۔ دودھ پلانے سے پہلے باوضو، مجھے جلدی بتاؤ یہ نقطہ ضائع نہ جائے میری ماں بہنوں، وضو طہارت ہے نا، ٹوٹتا ہے کہ نہیں؟ ہمیں جلدی بولو، سب پڑھے لکھے لوگ موجود ہیں، ٹوٹتا ہے کہ نہیں؟ اور اگر نہ ٹوٹتا ہوگا تو بار بار وضو کرنے کی ضرورت ہی کیوں ہوتی ہے؟ ٹوٹ جاتا ہے نا۔ تو وضو طہارت ہے مگر ٹمپریری ہے۔ جلدی سے ذہن دوڑا لو تو نقطہ میں عرض کر دیتا ہوں، ٹمپریری طہارت ہے۔ ٹمپریری طہارت کا اثر یہ ہوتا ہے کہ اگر طہارت کر کے ماں بچے کو دودھ پلا دے تو بچہ مستحیل ہو جائے، تو جس گھر پر آئے تک ہی آئی ہوگی، اس ماں نے اگر دودھ پلایا ہوگا تو بچہ تو سرکار جوانان جنت ہو ہی جائے گا۔ نعرے پر تو زور رکھتا ہے، صلوات پر زور بس میں تقریباً 45 منٹ پڑھ چکا، ہو گیا نا؟ اور ابھی ایک موضوع بھی مکمل نہیں ہوا، ایک نقطہ ضرور عرض کروں۔ جناب عیسیٰ باپ تھے؟ باپ تھے؟ بولو جلدی سے، باپ تھے کہ نہیں؟ دیکھیے کچھ نے کہہ دیا تھے، کچھ نے کہہ دیا نہیں تھے۔ ہمیں ایسے ہی اگر مجلس سنو گے تو آدھا آئے نہیں تھے، جناب عیسیٰ کے بعد نہیں تھے، ماں تھی۔ کوئی دنیا کی تاریخ میں مجھے بتا دو ایسا، سوائے جناب آدم کے، جناب حوا کے، کوئی بتا دو جو بغیر باپ کے پیدا ہوا ہو، بغیر باپ کے پیدا ہوا۔ ہمیں شجرہ بنتا ہے، فلاں ابن فلاں ابن فلاں ابن فلاں ابن فلاں، ان کے بیٹے ان کے بیٹے ان کے بیٹے ان کے بیٹے، اور آخر میں آج کلوز ختم ہو گیا، کہ اب نسل کا سلسلہ نہیں چلا۔
لیکن جہاں خدا نسل ماں سے چلاتا ہے، نسل ماں سے چلاتا ہے، تو اس شجرے کو نہ کوئی ڈاکو چھین سکتا، نہ کوئی ڈکیت لے سکتا، نہ کوئی دوسرا انسان چھین سکتا، نہیں چھین سکتا ہے، چور بدماش نہیں چھین سکتے۔ جو شجرہ عورت سے چلتا ہے، جناب عیسیٰ باپ نہیں، ماں مریم۔ اب میں یہ نقطہ سن لو اور اسے ہمیشہ یاد رکھنا، ماں ہے باپ نہیں۔ قوم عیسیٰ نے اپنے خیال میں عیسیٰ کو صلیب پر چڑھا دیا، قتل ہو۔ قدرت نے کہا نہ انہوں نے قتل کیا نہ صلیب پر چڑھایا، ولیکن شبہ لہ، ان کے مشابہ بنا دیا گیا۔ دیکھو میرا نوجوان توجہ کر لیتا ہے، ان کے مشابہ بنا۔ یہ کون بنا رہا ہے مشابہ؟ بدلو لفظیں، ابے یہ شبیہ کون بنا رہا ہے؟ ہم سے کہتے ہو ذوالجلال کی شبیہ، ہم سے کہتے ہو تابوت کی شبیہ، ہم سے کہتے ہو کہ اور شبیہیں بنا رہے ہو، ہم تھوڑی بنا رہے ہیں۔ یہ تو قرآن کی زبان میں عیسیٰ، خدا سے پوچھو اس نے کیوں عیسیٰ کی شبیہ بنائی؟ شبیہ بنانا سنت الہی ہے۔ شرط یہ ہے کہ کرامت ہو، تو قتل نہیں کیا، صلیب پر نہیں چڑھایا۔ جو نقطہ سننے کا ہے اسے سنو۔ زندہ ہے کہ نہیں عیسیٰ؟ عیسیٰ زندہ ہے۔ باپ سے چلنے، میرے بزرگ مجھے معاف کریں گے، باپ سے چلنے والی نسل 7 پشت 8 پشت 9 پشت 10 پشت آگے شجرہ بند، لیکن ماں سے جو نسل چلی وہ آج تک زندہ۔ میں نے اور لفظیں بدل دوں، مریم بیٹی ہے اور ماں، زوجہ نہیں ہے نا، بیٹی ہے اور ماں، تو نسل کس سے چلی؟ نسل بیٹی سے چلی نا۔ قدرت نے بتایا جو نسل بیٹی سے چلتی ہے وہ ہمیشہ باقی رہتی ہے۔ عیسیٰ چرخے چہاروں پر زندہ، سیدہ کا لال۔ امام زمانہ زندہ، امام زمانہ زندہ، امام زمانہ زندہ۔ برائے سلام دے امام زمان کو آمادے بلند سلام۔ نعرہ حیدری، نعرہ سلام۔ دیکھیں 3 باتیں میں نے کہی تھی، ایک ہی بات کہوں گا اس سے موضوع ختم ہو جائے گا، 2 باتیں رہ جائیں گی، پھر کبھی چانس ملا تو گزارش کر دوں گا۔ بہرحال عیسیٰ ماں بیٹی سے نسل چلی، ماں بنی اور بیٹی اور ماں۔ تو قرآن نے کہا فَأُمُّهُ، ضائع مت جانے دینا، أُمُّهُ صدیقہ، جناب عیسیٰ کی ماں۔ یہ صاحبان ایمان کا مجموعہ ہے۔ جناب عیسیٰ کی ماں صدیقہ، یہ نہیں کہا مریم صدیقہ، مریم صدیقہ نہیں کہا، عیسیٰ کی ماں۔ تو صدیقہ ہے لقب، صدیقہ
ہے لقب نام مریم ہے، اور کہا امہ عیسیٰ کی ماں، پھر ہے لقب صدیقہ. دوہراؤں گا عزیزو تاکہ ہر ذہن تک پہنچ جائے. ماں پھر صدیقہ، ماں پھر صدیقہ، ماں پھر صدیقہ. تو پہلے ماں پھر صدیقہ. خدایا تو نے قرآن میں کیوں لکھ دیا؟ کہ مجھے فیوچر کا خوب پتا ہے، مجھے مستقبل کا اندازہ ہے. کل مستقبل میں یہ لقب مس یوز ہوگا، غلط استعمال کیا جائے گا، تو میں پہلے ہی قید لگا دوں پہلے ماں بنے تب یہ لقب ملے گا. دنیا جسے چاہے لقب دے دے، مگر یہ تو بتاؤ اماں بنی کہ نہیں؟ اگر ماں نہیں بنی تو لقب ہرگز زیب نہیں دیتا. ماں بننا نہ بننا کسی عورت کے بس میں نہیں ہے. خدا چاہے گا تو ماں بنائے گا، نہیں چاہے گا تو نہیں ماں بنائے گا. قدرت نے کہا میں جسے تم لقب دو گے میں اسے ماں ہی نہ بننے دوں گا. تو لقب کیسے تم دے سکو گے؟ صلوات پڑھ دے محمد. بس آخری جملے سنو اور ختم و دعا بھی. نہیں میں پڑھوں گا تو 2 گھنٹے پڑھ سکتا ہوں، مجھے کوئی پریشانی نہیں ہے، لیکن اور ذاکروں اور خطبہ اور علماء کا مجھے خیال بھی ہے، ورنہ کہیں گے کہ ممبر پر بیٹھ کے حق تلفی کی ہے. آخری جملہ، آپ بچوں کا داخلہ کرانے اسکول میں جاتے ہیں، فارم ملتا ہے، داخلہ کراتے ہیں. فارم میں کینڈیڈیٹ کا نام، فادرس نیم، ریلیجن، پرماننٹ ایڈریس، لوکل ایڈریس، اور اس کے بعد لینگویج. ابھی تک جو لکھ رہے تھے وہ ابا کا پتہ تھا، ابھی تک جو کچھ لکھا ایڈریس باپ کا، پرماننٹ لوکل جو بھی ایڈریس لکھا باپ کا. اب فارم پوچھتا ہے لینگویج کون سی؟ فادر، ابا کی زبان نہیں، مدر لینگویج، ماں کی زبان. میرے نوجوانوں اور میرے بچوں، تم گونگے رہ جاتے اگر ماں تمہیں زبان نہ دے دی. ماں نے زبان دے کے تمہیں بولنے والا بتا دیا، ورنہ تم کسی سماج میں بیٹھنے کے لائق نہ ہوتے، کسی محفل میں جانے کے لائق نہ ہوتے. ماں کا احسان کہ اس نے زبان دے دی. مگر ماں سے گزارش کروں، زبان دینا، زبان دینا سماج والی مت دینا، معاشرے والی مت دینا، گالم گلوچ والی مت دینا، خراب زبان نہ دینا. قرآن کی زبان دو، اہل بیت کی زبان دو، سیرت ائمہ کی زبان دو. وہ زبان دو کہ بچہ نکلے تو کہا جا سکے یہ حسین والا. بس بس عزیزو، بہت سی باتیں شیر مادر کا اثر، پرورش کا اثر، پالنے کا اثر. اپنا کردار خواتین پہلے بہتر بنائیں.
بچے کے بہتر ہونے کی امید لگائیں۔ لہجہ اور زبان میری سخت ہے، دیہات کا رہنے والا ہوں، لیکن اردو کے خلاف نہیں بولتا۔ دیہاتی ضرور ہوں مگر دیہاتی زبان نہیں رکھتا۔ مگر اتنی بات ضرور کہوں، ماؤں اپنے بچوں سے مستقبل کی بہتری کی امید لگانے سے پہلے اپنے کو بہتر بنا لو۔ بہت تکلیف دہ خطرہ ہے عزیزو، 60 برس کی بوڑھی ماں نقاب میں، پردے میں، 16 برس کی نوجوان لڑکی بے پردہ۔ کس نے بنایا بے پردہ؟ اگر تم نے نقاب پہنی ہے تو بچی کو بھی نقاب پہناؤ۔ شریعت نے تم سے تو نقاب کو ہٹا لیا ہے، جس پر واجب ہے اسے نہیں پہناتی۔ اسے نقاب میں نہیں رکھا جاتا، ہٹا لیا۔ راز تو جو بھی رہا ہو، مگر جو میں کہتا ہوں اسے سن لیجیے، میری مائیں مجھے معاف کریں گی۔ ماؤں نے اپنے چہرے پر نقاب کیوں ڈالی؟ 60 برس کی بوڑھی ماں اور 16 برس کی نوجوان لڑکی کے چہرے پر نقاب کیوں نہیں ہے؟ اصل میں جو سمجھ سکتا ہوں، 60 برس کی بوڑھی ماں کے چہرے پر اتنی جھریاں، اتنی لکیریں، اتنی خرابیاں ہوتی ہیں کہ اس نے چاہا کہ ان جھریوں کو چھپا لے تو نقاب ڈال لیا۔ یہ چہرہ دیکھنے کے لائق نہیں رہا۔ 16 برس کی نوجوان بچی کا یہ چہرہ دیکھنے کے لائق ہے؟ اے روضے پہ آنے والی ماں اور بہنوں، تم امام حسین کو گواہ نہ بناؤ، ابو الفضل عباس کو گواہ نہ بناؤ، اور نہ گواہ بنا کے اپنے لیے چہرے پر نقاب ڈالی تو اور لڑکی کے چہرے پر بھی نقاب ڈال لو اگر یقین ہے کہ میرا مولا دیکھ رہا ہے۔ تو انہیں بھی بے پردہ نہ کرو، پردے میں رکھو، اور جب پردے میں رکھو تو تمہیں اندازہ ہوگا کہ ہم نے پالا ہے تو ہماری بچی کتنی ہے۔ نہیں، مسائل تو میں بہت کچھ بیان کر سکتا ہوں، مگر کیا کروں عزیزو، جناب عباس کے مسائل آپ نے سن لی، جناب زینب کے مسائل سن لی، ان دونوں کے درمیان ایک ننھی سی بچی، ایک ننھی سی بچی جو زینب سے کہتی تھی، پھوپھی اماں آپ کے بال بڑے ہیں، آپ نے اپنا چہرہ اپنے بالوں سے چھوڑا ہے، میں کیا کروں؟ جس کے بال چھوٹے ہیں وہ اپنا چہرہ کیسے چھپائے؟ یہ رباب، یہ زینب، یہ خاندان اہل بیت کی تربیت کا اثر۔ 4 برس کی بچی فریاد، مسائل آپ نے سنے، میں چند لمحے مسائل پڑھوں گا، مگر میں دیکھوں گا کون ہے آپ جو آنسو نہیں بہا پاتی۔ حسین کے سینے پر سونے والی رات جب آتی تھی
اور سکینہ تڑپ کے کہتی تھی بابا بابا کہاں سوؤں؟ اور سینہ میری جس پر میں سویا کرتی. اور دوسرا فقرہ میرا مولا کہتا ہے وہ گھر مجھے اچھا نہیں لگتا جس گھر میں رباب اور سکینہ نہ ہو. میرے مولا شاید اسی لیے رات آنے سے پہلے بچی نشیب میں پہنچ گئی. بابا یہ نشیب تمہیں اچھا نہ لگے گا. لو سکینہ آ گئی. سنو گے مسائل کے جملے. بہت تڑپایا, بہت تڑپا کے سکینہ کو اذیتیں دی گئی. بس ایک مرحلہ سنو. جب کبھی شب جمعہ آتی ہے تو شب جمعہ آنے کے ساتھ ہی مجھے کچھ باتیں یاد آ جاتی ہیں. زندان کے دروازے پر چوکھٹ کے باہر میرا امام زنجیریں پہنے, بیڑیوں میں جکڑا ہوا, توقے خاردار, کمر میں لنگر, یہ زندان کے باہر بیٹھا رہتا ہے. اور چوکھٹ کے اندر سجاد کی بہن سکینہ بیٹھی رہتی. ایک شب جمعہ آئی, کوئی چاہنے والا ادھر سے گزرا, میرے ایمان کو سلام کر دیا. قسم خدا کی کربلا کا رکا ہوا آنسو اتنی تیزی سے جاری ہوا کہ اس سلام کرنے والے نے کہا ایک قیدی میں نے تمہیں ستایا تو نہیں ہے, میں نے تمہیں تکلیف تو نہیں دی ہے, میں نے تم پر کوئی ستم تو نہیں کیا ہے, سلام کیا تو رونے کیوں لگے؟ امام نے ارشاد فرمایا بھائی سن سکو گے, جب سے میرا بابا مارا گیا مجھے ستانے والے تو ملے مگر کوئی سلام کرنے والا نہیں ملا. آج جو تم نے سلام کیا تو مجھے بابا کا زمانہ یاد آ گیا. آئے میرا بابا اگر ہوتا. چلا گیا, سلام کرنے والا چلا گیا. میری ماں اور بہنوں کلیجے پہ ہاتھ رکھ کے اپنی اپنی اولادوں کے سہارے اور امام حسین کی مصیبت اور ان کے بچوں کی مصیبت کو یاد کر کے چند قطرے آنسوؤں کے بہار ہو, یہ ہمارے لیے بہت بڑا سرمایہ ہے. میں ایک دفعہ جا کے گھر پہ کہا آج جب نظر حسین کا کھانا کھلا دینا تو کسی اور کو نہ دینا. میں نے ایک بڑا بے کس قیدی دیکھا ہے اور مجھے لگا کہ قیدی اکیلا نہیں ہے, اس کے ساتھ کچھ بچے بھی ہیں, اس کے ساتھ کچھ بیویاں بھی ہیں. نظر حسین دلائی, میاں بیوی دونوں چلے, آئے, پھر سلام کیا. امام نے فرمایا تمہارے ساتھ تمہاری زوجہ بھی ہے؟ ہاں. زندان میں بھیج دو. جو سب سے زیادہ سن رسیدہ بیوی ہو ان کے سامنے یہ کھانا رکھ دے. مومنہ زندان میں داخل ہونے لگی, ابھی ایک قدم چوکھٹ کے اندر رکھا تھا کہ اس بچی کو
پہنچی شہزادی کے قریب. اگر نہ آئے آنسو تو میری ذمہ داری ہے. شہزادی متوجہ ہوئی. بیوی کیا لائی ہو؟ کہا یہ ہم کھانا پانی لائیں. میں اپنے دل میں قابو نہیں پاتا. وہ شہزاد جس کے گھر سے دوسروں کو کھانا پانی پہنچایا جاتا تھا آج دوسرا کوئی زینب کے قریب کھانا اور پانی لایا ہے. یاد آ گیا ہوگا میرا بابا. جزاکم ربکم خیرا. کہا بیوی کیا ہے؟ کہا یہ نظر مولا ہے. کون ہے تمہارا مولا؟ کہا کائنات میں حسین کے علاوہ کوئی مولا نہیں. کہا بیوی کون حسین؟ کہا ایک ہی حسین ہے، نواسہ رسول، فاطمہ کا لال، علی کا دلالا، حسن کا بھیا. بیوی حسین کو جانتی ہو؟ کہاں؟ میں نہ جانوں گی تو کون جانے گا. برسوں میں نے اپنے آقا کی خدمت کی، مولا نے آزاد کر دیا تو ہم اپنے وطن چلے آئے. جب سے آئے ہیں سلامتی مولا کی نظر دلاتے ہیں. ہر شب جمعہ کسی نہ کسی غریب و مسکین تک پہنچا دیتے ہیں. آج میرا شوہر زندان کے دروازے سے گزرا تھا. اس نے کہا کہ آج اس قیدی کو کھانا پہنچانا. جو میرے آخری سنو، خدا ان آوازوں پر رحمت نازل کرے. شہزادی ان آنسوؤں کو قبول کر لیجیے گا. ہاں حسین کو جانتی ہو؟ کہاں جانتی ہو؟ اچھا اگر حسین کو جانتی ہو تو حسین کے خانوادے میں کسی اور کو بھی جانتی ہو؟ کہاں؟ حسین کی بہن زینب کو بھی جانتی ہو؟ بس شہزادی نے آخری سوال کیا، بیوی بتا زینب کو دیکھو گی تو پہچان لو گی. کہا میں نہ پہچانوں گی تو کون پہچانے گا. میں نے شہزادی کی خدمت کی ہے. آواز دی مومنہ قریب آؤ، قریب آؤ، قریب آؤ. بالوں کو ہٹایا، ہٹا کے آواز دی، کہا تم نے پہچانا یہی حسین کی بہن زینب. جزاکم ربکم خیر الجزا. بس آخری جملے اور ختم. مومنہ نے آواز دی، بیوی یہ کھانا بیویوں میں تقسیم کر دیجیے گا اور سب سے پہلے اس ننھی سی بچی کو دے دیجیے جو زندان کے دروازے پر چوکھٹ کے اندر بیٹھی ہوئی ہے. میں نے دیکھا ہے ہونٹ پکڑائے ہوئے، کانوں کی لبوں سے بہتا ہوا خون، رخسارے پر تماچوں کے نشان. بھائی یہ کہنا تھا. زینب نے گردن جھکائی، بیوی تم نے نہیں پہچانا یہ میرے بھیا کے سینے پر سونے والی سکینہ. بیوی زندان کے دروازے کے باہر میرا بھتیجا سید سجاد
ایک بیٹی کا تذکرہ ہے کہ ایک بیٹی ایمان کی دنیا سے گزر گئی، تو غسل کیسے دیں، کفن کیسے پہنائیں، جنازہ کیسے اٹھائیں؟ غسل و کفن ہوا، جنازہ اٹھائے، سید سجاد ہتھکڑیاں سنبھالے کی جنازہ، بیڑیاں سنبھالے کی جنازہ، کمر کا لنگر سنبھالے کی جنازہ، گلے کا توق سنبھالے اے جنازہ، مگر سید سجاد کی بے کسی جنازہ پلیا، تھوڑی دور چلے قبر نظر آئی، آواز دی لاؤ میرے لال، لاؤ میری امانت دے دو، سید سجاد نے حوالے کیا، دیتے ہوئے کہا امانت لے لو، مگر جیسی دیا تھا ویسی واپس نہ کر سکا، تماچوں کے نشان، کانوں کی لرے پھٹی ہوئی، میری بہن اس عالم میں دنیا سے گزر گئی۔ سَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ رضا بقضائه وتسليما لأمره إلهي بحق الزهراء وأبيها وبعلها وبنيها پروردگار واسطہ محمد اور آل محمد علیہ السلام کا جملہ مومنین کو خوش و آباد رہے، جو بے روزگار ہیں انہیں صاحب روزگار بنا، خدایا ہمارا زیارت کے لیے آنا بھی قبول ہو جائے، یہاں سے واپس جائیں تو ہمارے گناہ و فرض ادا کے طفیل میں دھل جائیں، ہم سچے حسینی بن جائیں، ہم سچے ایمان کے چاہنے والے بن جائیں، ہماری مائیں شہزادی کی سچی کنیز بن جائیں، ہماری بہنیں شہزادی کی سچی چاہنے والی بن جائیں۔ میں نے گزارش کی ہے عزیزو، خدایا انتظامیہ تک میری گزارش پہنچ جائے، اگر قابل قبول ہو جائے تو یہ بہت بڑی بات ہے اور انسان کے لیے ہدایت کا سرمایہ ہے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ ماتم حسین۔ السلام علی من جعله الله شفاء في تربته السلام على من الإجابة تحت قبته السلام على من دفنه أهل القرى اللهم صل على محمد